لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم. برادران اسلام، تمام بزرگ دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور آج 2 تاریخ ہے. 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کا تہوار منایا جاتا ہے، جس کے اندر قربانی کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. گزشتہ جمعے میں قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور اب چونکہ ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو چکا ہے تو خیال آیا کہ کچھ باتیں عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے کر لی جائے. اور ابھی ایک جمعہ عید الاضحیٰ سے پہلے ہمیں اور پہلے نہیں رکھ دو نا، اس کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑ دو، نہیں چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. تو عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے. یہ عشرہ، پہلا عشرہ، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑا فضیلت والا یہ عشرہ ہے. اور یہ وہ عشرہ ہے کہ جس عشرے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی سورۃ الفجر کی، اس سے عشرے کی 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی. ویسے اگر غور کیا جائے فضیلت کا یہ سلسلہ رمضان ہی سے شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان لے کے آئے اور اس کے روزے فرض کیے گئے. پورا ماہ مقدس، وہ فضیلت والا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو فوراً پھر حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. چونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے، اشہر حج کو کہا جاتا ہے. اگرچہ حج کے جو ارکان ہیں وہ تو ذی الحجہ ہی کے اندر انجام دیے جاتے ہیں، لیکن حج کے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کا احرام شوال ہی سے باندھ کر حج کے لیے روانہ ہونا چاہے تو اس کو اجازت باندھ سکتا ہے. چونکہ پہلا جو زمانہ تھا اس وقت لوگ جو سفر کرتے تھے بڑے طویل سفر ہوا کرتے تھے. بعض اوقات 2-2.5 مہینے لگ جایا کرتے تھے. تو اس لیے وہ لوگ شوال سے حج کے لیے نکل جاتے تھے. تو اس لیے حج کے یہ 3 مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، لیکن حج کی جو نقل و حرکت شروع ہوتی ہے وہ ذی الحجہ کے اندر ہی ہوتی ہے. 8 ذی الحجہ سے حج کے ارکان شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال رمضان کا مقدس مہینہ پورا فضیلت والا، اس کے بعد پھر حج کی تمہید شروع ہو گئی. اور پھر حج کا جو سب سے بڑا رکن ہوتا ہے وہ 9 ذی الحجہ، وقوف عرفہ. وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو انجام دیا جاتا ہے. حج کی تکمیل اور رمضان کے مقدس مہینے کی تکمیل، جو روزے فرض کیے گئے تھے ان کی تکمیل کے بعد دونوں عبادتیں، ایسی اہم عبادتیں روزوں کی اور حج کی، ان کی تکمیل کے بعد اب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اللہ کی
بارگاہ میں بطور شکر کے قربانی کا نذرانہ پیش کرو تو دونوں عبادتوں کی تکمیل کے بعد قربانی کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. جو 10, 11, 12 کو ہم قربانی پیش کرتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی روزے رکھنے کی, ہم نے روزے رکھے, آپ نے توفیق دی حج کی سعادت ہمیں میسر ہوئی, دونوں عبادتوں کی تکمیل ہو گئی ہے. اب آپ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, شکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے روزوں کی تکمیل ہوتی ہے, حکم ہوتا ہے کہ روزوں کی جو تکمیل ہوتی ہے اس کے بعد جو عید الفطر کا تہوار منایا جاتا ہے, اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ عید الفطر کا تہوار صدقہ فطر پیش کر کے پھر مناؤ, اور عید الاضحیٰ کا تہوار اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کر کے مناؤ. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک سلسلہ ہے. بہرحال یہ 10 جو ایام ہیں, ان 10 ایام کی بڑی فضیلت ہے. اللہ نے ان 10 ایام کی قسم کھائی ہے, والفجر ولیال عشر, قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. مفسرین کی ایک بڑی تعداد نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ قسم جو کھا رہے ہیں اس سے اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ بڑی حرمت والی چیز ہے, بڑی عظمت والی وہ چیز ہے, بڑی فضیلت والی وہ چیز ہے. تو اس لیے جن ایام کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ بڑے حرمت والے ہیں, ادب والے ہیں, عظمت والے ہیں, احترام والے ہیں. تو یہ 10 جو دن ہیں جس کے آج 2 تاریخ ہو چکی ہے, یہ بڑی فضیلت والا یہ عشرہ, بڑی اہمیت کا یہ عشرہ. اور پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی فضیلت بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت کے اعمال اللہ تعالیٰ کو اور دنوں میں اتنے زیادہ محبوب نہیں ہے جتنے ایام کے اندر محبوب ہے. اور ان دنوں کے اندر ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ان کو ثواب ملتا ہے. یعنی جن کو اللہ کی توفیق و مدد سے ایک دن کے روزہ رکھنے کی توفیق ہو گئی تو گویا ایک سال کے روزوں کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے. تو آگے فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں سے کسی رات میں عبادت کی توفیق ہو گئی تو لیلۃ القدر کی کے برابر جو ثواب ہے وہ عطا کیا جاتا ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی فضیلت والے یہ ایام ہے, ایک ایک دن, ایک ایک رات. اور پھر یہ ذی الحجہ کا مہینہ, یہ ویسے بھی حرمت والا مہینہ ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے منها 4 حرم, 4 مہینے حرمت والے جن میں سے ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے. ذوالقعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب, یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. حرمت کا مطلب ہے کہ ان کا ادب و احترام ضروری ہے, ان مہینوں کی قدر کی جائے, ان کا ادب و احترام کیا جائے. ان مہینوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کیا جائے. ان مہینوں کے اندر اللہ کی معصیت کا کوئی کام نہ کیا جائے, اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کیا جائے, کوئی نافرمانی کا کام نہ کیا جائے. یہ ہے حرمت کا مطلب. تو ان میں سے ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے اور انہی مہینوں میں سے یہ 10 عشرہ, یہ 10 دن بھی ہیں. تو بہرحال یہ 10 ایام بڑی فضیلت والے ایام ہیں. ان ایام کی ہم قدر کریں, ان کا ادب کریں, ان کا احترام کریں. ان ایام کے اندر کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جس سے اللہ ناراض ہو, کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. کسی کو تکلیف پہنچے گی تو اللہ ناراض ہوگا, تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ 10 ایام
ان کا پورا خیال رکھنا چاہیے، اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھیں پھر 10 ذی الحجہ کو ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور قربانی کے بارے میں نے بتایا تھا کہ قربانی کا مطلب ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ ہم سب لوگ جو قربانی کرتے ہیں، جانور خرید کر کے لاتے ہیں، چاہے کوئی بھی جانور ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، کچھ بھی ہو، تو جو ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ جو پیش کرتے ہیں، صرف اس مقصد کے لیے کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کا نذرانہ پیش کرنے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس راستے تک، اس منزل تک جو ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس راستے تک پہنچتے پہنچتے راستے میں کوئی کام ایسا نہ ہو کہ کسی کو تکلیف پہنچے۔ یہ اشرا میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے جو جانور لاتے ہیں، اپنے جانوروں کو ایسی جگہ ہم نہ باندھیں، ایسی جگہ نہ کھڑا کریں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کے دروازے کے سامنے نہ باندھیں کہ اس کو تکلیف پہنچے۔ راستے میں اگر باندھیں تو وہ گندگی پھیلائے تو اس کو صاف کر دیں۔ یہ ساری چیزیں وہ تو ہیں جن سے تکلیف پہنچتی ہے۔ راستے میں اپنا جانور باندھ دیا، اس نے گندگی پھیلا دی اور آپ نے کھول کر کے اس کے چلے گئے، گندگی وہی پھیلی رہی، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی، تو یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے جا رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس منزل تک پہنچنے جا رہے ہیں، لیکن راستے میں آپ یہ گڑبڑی جو کرتے جا رہے ہیں، اللہ ناراض ہوگا۔ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ قربانی اللہ کی طرف سے جو حکم ہے اس حکم پر عمل کرنے جا رہے ہیں، تو اس نے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اپنے جانور کو کسی کے گھر کے آگے نہ باندھے۔ اگر اس نے اجازت دے دی آپ باندھیے، لیکن جو گندگی اس نے پھیلائی اس کو صاف کر دیں۔ راستے میں آپ نے باندھ دیا، اس کی گندگی کو صاف کریں، ورنہ انہی باتوں سے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کھجور کے اندر کیا ہوا ہے؟ اسی بات پر تو جھگڑا ہوا ہے، وہاں ہندو مسلم ہو گئی، فساد ہو گیا کہ انہوں نے غیر مسلم کے سامنے اپنے جانور باندھ دیے، انہوں نے منع کیا، انہوں نے کھول لیے، لیکن ان جا کر کے اس کو غصہ آیا، ان کے گھر میں جا کر کے حملہ کر دیا، ان کو مار دھاڑ کر دی۔ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ پہلی بات تو کام آپ نے غلط کیا، آپ نے ان کے گھر کے سامنے کیوں باندھے؟ غلط تو آپ نے کیا نا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کرنے جا رہے ہیں، تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کو تکلیف پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو۔ اور اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر فساد پھیلے، زمین میں فساد پھیلے گا، شر پیدا ہوگا، اور پھر نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو ناراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ملک کے جو حالات ہیں ہم سب کے سامنے ہیں، ہمیں ملک میں اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کوئی ہمیں بچانے نہیں آئے گا، خود اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور بچانے کا طریقہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے شر پیدا ہو، تو ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 10 ایام ہیں، یہ 10 ایام بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ ان کا ادب و احترام، ان کی عظمت ہمارے ذمہ واجب ہے۔ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ یہ 2-3 جمعوں سے قبل میں اسی وجہ سے اس تعلق سے گفتگو کر رہا تھا۔ ایک لفظ میں نے استعمال کیا، اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ امام کا ادنا حصہ کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا دین سکھاتا ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ دین کا حصہ ہے۔ تو راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا دین کا حصہ ہے، تو راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کا ڈالنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ کئی جمعوں سے میں اس تعلق سے بات میں نے کیا آپ حضرات کے سامنے، لیکن ہم لوگ سمجھنے کی کوشش نہ کرتے ہیں اور نہ اس کی فکر کرتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کیجئے۔ قربانی کا نذرانہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں،
اللہ کا قرب حاصل کرنے جا رہے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے جا رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو ناراض کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ تو اس لیے کوئی عمل ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کسی کی ذات کو تکلیف پہنچے۔ اگر ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہم راستے میں اپنا جانور باندھتے ہیں باندھیے، لیکن گندگی اس کی صاف کرتے رہیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بس تکلیف اگر پہنچ رہی ہے ہماری ذات سے تو پھر یہ ہماری طرف سے ناجائز کام ہو رہا ہے۔ تو ناجائز کام سے بچنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی، باتیں تو بہت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن چلیے جو بھی باتیں اللہ دل میں ڈال دے اور ہم سب کو سننے کی توفیق ہو جائے، تو ہم سب کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ عمل کرنے کی توفیق اللہ دے گا اور ہم کوشش کریں گے اور عمل کریں گے تبھی کسی بات کا اثر ہوگا، فائدہ ہوگا، ورنہ تو بس اسی طرح سے فارمیلٹی پوری ہوتی رہے گی، میں آپ کے سامنے بولتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے اور بس نکل کے چلے جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں بھی اور آپ بھی سب کو اس بات کی نیت کرنی چاہیے یہاں بیٹھنے کے کہ جو بات کہی جائے یا سنی جائے ان پر عمل کیا جائے گا، چونکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ہو اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔